السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹر؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی، آج الحمدللہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں جو کہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنا جو ٹائم ہے ایک مہینے کا اس کو کیسے گزاریں گے، اور کیونکہ ماہ رمضان جو ہے، رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی ہے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، اور اس کو اگر صحیح طریقے سے نہیں گزارا جائے گا تو پھر وہی بات کہ باقی جیسے 11 مہینے ہم گزار دیتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کو بھی گزار دیں گے تو پھر ہمارے لیے رحمت اور مغفرت دور ہو جائے گی، ہمارے گناہ جو اتنے ہمارے اوپر ہے وہ اسی طرح سے رہ جائیں گے جس طرح کے 11 مہینوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کا تعلق کیا ہے، انشاءاللہ یہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس میں سارا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنی علما، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن، اور ہمارے اخلاق کو قرآن کے ساتھ منور فرما دے، وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، اور ہمارے دلوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ اس کی ریزن کیا ہے، روزہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہو سکتا ہے تم متقی بن جاؤ، تم جہنم سے آزادی حاصل کر لو، ہو سکتا ہے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو صوم ہے کیا؟ صوم کس کو کہتے ہیں؟ صوم کا مطلب ہے رک جانا، لغوی معنی جو کہ ڈکشنری میں ہے، لغت میں صوم کا مطلب رکنا۔ اب رکنا کیا ہے؟ ایک تو ظاہری چیز ہے کھانے پینے سے رکنا، لیکن اس کے ساتھ باقی اور چیزوں سے رکنا، گناہوں سے رکنا، بری خواہشات سے رکنا، کچھ ایسے احکامات جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکنے کا منع کیا، رکنے سے منع فرمایا، ان سے رک جانا، کچھ ایسے احکامات جن سے فرمایا کہ یہاں ان سے باز آ جاؤ، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمائے۔ دوسرا ہے روزے کی فرضیت، روزہ کیوں فرض ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟
اصل میں روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. روزہ کمپلسری ہے، فرض ہے، واجب ہے. حدیث میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. یعنی انسان کیا کہتا ہے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھتا ہے. اسلام کو قبول کرنے کے لیے پہلی شرط ہے اسلام، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور دوسرا ہے وہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. یہ بیسک چیز ہے اسلام کی. نمبر 2 کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو 5 وقت میں پڑھنا، اس کی پابندی کرنا، اس کو ٹائم پہ پڑھنا. وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. والحج، اور اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، آپ پہ فرض ہوتا ہے تو پھر حج کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اسلام کے بنیادی جو پلرز آف اسلام ہے ان میں 5th اور کچھ حدیث میں 4th نمبر پہ روزے کا آتا ہے. تو روزے کی فضیلت کے بارے میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کی تیاری سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، باغم باغ لگے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ جنت کی تیاری کے لیے، روزوں کی تیاری کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو جب رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کے دان رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچا رہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب دیکھیں کہ دوسری چیز یعنی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں جہنم بند ہے، تو اس لیے اس کا گناہ اس وقت کاؤنٹ نہیں ہوگا، بعد میں کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ہے باب الریان. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رمضان کے روزے رکھتے ہوں گے پابندی کے ساتھ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گا. روزہ اور قرآن، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز ہے وہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ سفارش کرے گی انسان کے بارے میں. حدیث میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو رمضان میں آپ دیکھیں تراویح پڑھی جاتی ہے جس میں پورا قرآن جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، اور پورے مہینے میں 30 دنوں میں 30 سپارے جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ روزہ اور قرآن جو ہے ان دونوں کا تعلق ہے، کیونکہ روزہ بھی قیامت والے دن سفارش کرے گا اور قرآن بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے رمضان میں. تو روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا،
لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. اسی طرح قرآن کہے گا. اب دیکھیں نا کہ کھانے پینے سے تو انسان، لیکن اس کے ساتھ باقی خواہشات جو ہیں، کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم چغلی اور غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم باقی جو گناہ کے کام ہیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں جھگڑے، ان سے بچتے ہیں؟ یہ اصل میں چیزیں ہیں. جب ہم اس سے بچیں گے تو پھر ہم متقی بنیں گے، پھر ہم لعلکم تتقون کے فہرست میں آ جائیں گے. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا. دیکھیں کہ اب تراویح پڑھی جاتی ہے، قیام کیا جاتا ہے، تو سارا قرآن کو دیکھیں، جو بھی تراویح پڑھتا ہے قرآن ایک دفعہ اس میں بھی سارا ریوائز ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر درس قرآن جو ہوتے ہیں اس میں بھی ایک ایک سپارہ کر کے، تو اس طرح آپ مطلب 2 دفعہ قرآن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پورے رمضان میں. تو لہٰذا قرآن کیا کہے گا، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ساری رات ہی آپ قیام کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں ابھی پڑھیں گے. یعنی جتنا ٹائم ہے تراویح کا وہ پڑھا، اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے تو پڑھیں. اگر آپ کی طبیعت، اگر آپ کی صحت صحیح ہے، آپ کو اجازت دیتی ہے، تو آپ پھر رات کو اور جاگ سکتے ہیں. آپ اپنی طور پہ قرآن الگ سے پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کیا کہے گا اس کے بارے میں، میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسی طرح یہ دیکھیں کہ روزے کا اجر کتنا ہے. آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک آپ نیکی کرتے ہیں تو 10 تک ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کریں گے تو 700 تک جا سکتا ہے. آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ کی نیت، وہ جو عمل کر رہے ہیں اس پہ کیسی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی جیسی نیت ہوگی اسی طرح سے آپ کا جو ایک نیکی بھی 700 گنا تک بڑھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے دار کے، فإنه لي وأنا أجزي به، کیونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں اس کی جزا دوں گا. اب دیکھیں کہ ہر نیکی کی جزا فرشتے لکھتے جاتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی ہے، ایک نماز کی 10 نیکیاں دینی ہے یا 700 تک دینی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر کے بارے میں نہیں بتایا کہ میں اس کو کتنی نیکیاں دوں گا، 700 دوں گا، 7000 دوں گا، کتنا دوں گا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو میرے پہ، کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اس لیے اس کی جزا میں خود دوں گا. اب دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، نماز میں آپ کو کوئی دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. آپ کی نیت ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں نماز، اب مجھے کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے اس لیے میں تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دوں. یا پھر یہ ہماری نیت آ جائے کہ میں اب حج پہ جا رہا ہوں تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، تو اس لیے مطلب حاجی کہلانے کے لیے بھی لوگ تھوڑا سا نیت جو ہے وہ ہماری بدل جاتی ہے. اب کیا ہے کہ جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو روزے میں اگر رمضان کے علاوہ بھی آپ ہیں، آپ میں سے کسی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ بتاتے نہیں تب تک دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. آپ نے روزہ رکھا، آپ کو پتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزے میں دکھاوا تب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے. وہ بھی آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی نیت دکھاوے کی نہیں ہے تو پھر روزہ جو ہے اس میں دکھاوا نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ تو روزہ میرے لیے اس میرے بندے نے رکھا، میری بندی نے روزہ میرے لیے رکھا، اس لیے اس کا اجر جو ہے، اس کا ریوارڈ بھی میں خود دوں گا. اسی طرح سے يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامُهُ مِنْ أَجْلِ لِصَائِمِ فَرْحَتَانِ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس نے، میرے بندے نے شہوات، اپنی جو خواہشات ہیں وہ اس نے چھوڑ دی، اور کیا کیا چھوڑا ساتھ، اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا.
اب دیکھیے کہ کچھ ایسے سسٹر ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ کھانا دن میں 2-3 دفعہ کھاتے ہیں، یا شوگر کی مریضہ ہوتی ہے، ان کو بار بار بھوک لگتی ہے، بار بار کچھ نہ کچھ کھانے کو دیا جائے تو وہ صحیح رہتے ہیں. تو اب اگر ایسے لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا دل کھانے کو کرتا ہے، ان کا دل پینے کو کرتا ہے، گرمی کی اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں اگر ایک انسان اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی جوس لے لوں، میں ڈرنک لے لوں، دل کرتا ہے نا ہر انسان کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر یہ ایک فریضہ سمجھ کے کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے گالی گلوچ، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ کس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب چھوڑتا ہے بندہ تو پھر کھانا پینا صرف اللہ کہتے ہیں اس نے میری خاطر چھوڑا ہے. تو روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک خوشی کیا ہے؟ فرحۃ عند فطرہ، جب انسان روزہ دار جو ہے جب افطار کرتا ہے. اب دیکھیں ایک خوشی افطاری کے وقت ہوتی ہے، سارا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور جب وہ افطاری بناتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں نے پہلے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن کوئی اور جب نہیں دیکھتا ہم کھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. لیکن جب انسان پکوڑے تل رہا ہے، اسی طرح باقی چیزیں فرائی کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے، اس کی اسمیل اتنی آتی ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ کھا لوں، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کا حکم سمجھ کے وہ نہیں کھاتا کہ ایک ٹائم آئے گا اور میں اس کو ضرور کھاؤں گا. ساری چیزیں آپ کے آگے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے اور رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، آپ کا پھر بھی آپ نہیں کھاتے اس لیے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے. تو اس وقت آپ کو خوشی ہوتی ہے نا جب آپ کھانے کا ٹائم ہے اور آپ افطاری سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب پورا روزہ میں نے الحمدللہ اچھی طرح سے گزار دیا، اور اس وقت آپ ایک خوشی سے محسوس کرتے ہیں کہ اب میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو میں پورا کر چکا ہوں، اور الحمدللہ اب میں نے روزہ مکمل کر لیا اپنا. دوسری خوشی اس کی کب ہوتی ہے؟ دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، جو کہ قیامت کے وقت. قیامت کے وقت جو بندہ اللہ کے فرامین کو مانتا رہا، پابندی کرتا رہا، اپنے رب سے ملاقات کے وقت پھر وہ بہت خوش ہوگا. تو ہر ایک ہم میں سے یہی چاہے گا کہ ہمیں یہ خوشیاں نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ جس حالت میں ہم رمضان میں رہے نا ہماری، کیونکہ رمضان پورا مہینہ ٹریننگ کا ہے، یہ ہمیں ٹرین کرتا رہتا ہے، برائی سے بچنا ہے، لڑائی سے بچنا ہے، فلاں کام سے بچنا ہے، تو باقی 11 مہینے بھی ہمیں اسی طرح سے ہی گزارنے چاہیے. تو مزید آپ نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی مشک کی جو خوشبو ہے وہ سب سے مہنگی ہے. اب آپ سعودیہ میں جو جاتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، جو خوشبو خریدتے رہتے ہیں، تو خوشبو اس کی زیادہ خوشبو ہوتی ہے، زیادہ پیاری ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو روزے دار کے منہ میں، آپ دیکھیں سارا دن جب کچھ کھاتے پیتے نہیں تو آپ کے معدے سے ایک ایسی بو پیدا ہو جاتی ہے جو کہ پاس بیٹھنے والے اس کو فیل ہوتی ہے، ایون کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو بھی اپنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے منہ سے. تو اللہ کو وہ خوشبو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. دیکھیں کہ وہ آپ کی بو جو ہے منہ کی اللہ کو کتنی پسند ہے. آپ نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک شیلڈ کے طور پہ کام کرتی ہے. جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو روزہ آپ کو شیلڈ بن جاتا ہے کہ نہیں تم تو روزے دار ہو. فوراً انسان کا دماغ جو وہ کلک کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا. نہیں، میں اگر کوئی آپ چغلی کرنے لگے آپ کو فوراً آپ کا مائنڈ میں کلک ہوتا ہے کہ آپ نے تو روزہ رکھا ہے، آپ نے چغلی نہیں کرنی، آپ نے غیبت نہیں کرنی. تو لہٰذا اس کا شیلڈ، جب کسی کا روزہ ہو تو فحش گوئی اور بیہودہ باتیں ہیں، ان سے جو فولش باتیں ہیں، جو بیوقوفانہ باتیں ہیں وہ نہ کریں. یعنی اس سے مراد فحش گوئی اور بیہودہ باتیں جیسے کوئی ڈرامہ، کوئی ایسے دیکھتا ہے تھیٹر، کوئی اس طرح سے سانگ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے منع ہو جائیں. ایون ہمیں باقی مہینوں میں بھی کرنا چاہیے،
لیکن روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے. اگر آپ کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں بےہودہ باتیں ہیں تو اس سے منع ہو جائے. اگر کوئی اسے برا بلا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی لڑتا ہے, کوئی جھگڑتا ہے, تو آپ کیا کہیں؟ انی صائمن, کہ میں روزے دار ہوں. انی صائمتن, اگر آپ عورت ہیں تو انی صائمتن, اگر مرد ہیں تو انی صائمن, میں روزے سے ہوں. اس لیے آپ کوئی بھی لڑائی جھگڑا رمضان میں نہیں کرنا, اور یہ رمضان پورا ہماری ٹریننگ کر رہا ہے باقی مہینوں کے لیے. لعلکم تتقون, تاکہ آپ جنت کے رستے پہ لگ جائیں, جنت والے بن جائیں, جہنم سے بچ جائیں. اسی طرح سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ان فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان, اور ایک 8واں جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک کا نام ریان ہے, اور اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. یعنی وہ جو جنت کا ایک دروازہ ہے اس میں صرف جو روزے دار ہیں وہی داخل ہوں گے. تو الحمدللہ آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں, اس سے پہلے سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورا مہینہ جس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, اس کی ہم سے طلب کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا منوانا چاہتا ہے. تو روزہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو بغیر کسی ریزن کے چھوڑنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا عذر یا بلا مرض, بغیر کسی ریزن کے, بغیر بیماری کے ایک روزہ بھی ترک کیا, ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے. یعنی ساری عمر وہ ایک روزے کو رکھتا جائے نا, کہ میں نے ایک روزہ چھوڑا تھا تو ساری عمر, اب وہ بعد میں جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, گناہ کیا ہے, ساری عمر کہے کہ میں وہ روزہ رکھتا جاتا ہوں اسی روزے ایک کی وجہ سے, تو پھر بھی وہ اس کے کمپیریٹیولی وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے. اسی طرح سے جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ کسی کو بیماری بھی نہیں ہے, اس کے باوجود چھوٹی موٹی ہو جاتا ہے تھوڑا بہت, لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے اگر رمضان کے روزے, تو اس کے بارے میں بھی فرمایا داخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها. یعنی رمضان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں, جو قدر و منزلت کے اعتبار سے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص ان کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا, یعنی لوگ کئی سوتے رہتے ہیں قدر کی رات میں, اور وہ ہر بلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. یعنی وہ جو بد نصیب ہے وہی سعادت جو لیلۃ القدر کی. اب دیکھیں آپ اگر 5 راتیں آپ جاگ جاتے ہیں, صرف 5 راتوں کی بات ہے, تو اس کا ثواب کتنا ہے, کتنے یعنی 80-85 سال تک آپ عبادت کرتے جائیں تو اتنا, اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے. صرف 5 راتوں میں, ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی رات ہو, 21ویں ہو, 23ویں ہو, 25ویں ہو, 27ویں ہو, لیکن اگر آپ 10 ہی راتیں جاگتے ہیں, کیونکہ ہمارا ادھر زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی روزہ رکھتے ہیں سعودیہ کے ساتھ, کوئی روزہ رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ, مطلب چاند دیکھ کے, کوئی روزہ رکھتے ہیں ادھر یورپ کے حوالے سے. تو آپ اگر 10 راتیں ہی جاگ جاتے ہیں تو اس میں عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی اپنے حساب سے جس دن اس نے روزہ سٹارٹ کیا اسی حساب سے اگر وہ 21ویں 23ویں 25ویں یا 27ویں ان راتوں میں یا 29 جو ہے ان میں جاگ جاتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو گویا اس نے کئی سال عبادت سے وہ رات بہتر ہے. تو اس نے ساری رحمتیں اسی رات پہ سمیٹ لیتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ وہ لوگ جو رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہلاکت ہے. یعنی وہ لوگ جو رمضان کی رات آئی, رمضان کے مہینے آئے, لیلۃ القدر آئی, اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا, اپنے دل کو صاف نہ کیا, اپنی نیت کو صاف نہ کیا,
اس نے روزے صحیح طرح سے نہ رکھے تو پھر کیا ہے؟ اس میں لمبی حدیث ہے لیکن اس میں مختصراً میں بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لائے تو سیڑھیاں چڑھ رہے تھے ممبر کی. تو آپ کو پتہ ہے ممبر کے سٹیپ ہوتے ہیں 4 یا 5 3 4. تو جیسے ایک سٹیپ رکھا تو آمین کہا, دوسرا رکھا پھر آمین, تیسرا رکھا پھر آمین. حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان میں سے ایک چیز یہ تھی, آپ نے فرمایا کہ مجھے کہا جا رہا تھا, جبریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, کوئی حضرت محمد کہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو درود بھیجے, یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے. تو جس نے نہ کہا اس پہ بھی ہلاکت ہے. اس کے جواب میں بھی آمین کہا. پھر جب میں تیسری سیڑھی چڑھا تو جبریل نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. اب یہ بڑی بات ہے کہ پیرنٹس کی خدمت نہیں کی جاتی, ان کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے, بڑھاپے میں آ جاتے ہیں, ساری شادیاں, سب کی شادیاں ہو گئی, اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب ہوا کیا, ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں, ان کا حال چال پوچھنا بھی دور کی بات ہوتی ہے. خاص کر بوائز جو ہے یعنی میل جو ہے ان میں یہ ہوتا ہے, بیٹوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے, اس انسان کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور اس نے جنت بھی حاصل نہ کی. اس لیے پیرنٹس کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے. ایون کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اف بھی نہ کہو, یعنی ہم کہتے ہیں ہائے آپ نے افسوس, ہائے آپ نے ایسا کیوں کہا, اف بھی نہ کہو کہ اف یعنی ماتھے پہ بل بھی نہ لے کے آؤ ان کے لیے, اتنی ان کی خدمت کر دو. وہ غلط بھی کہتے ہیں ان کو مان لو, وہ برا بھلا کہتے ہیں ان کی بات سن لو اور اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے, نوٹ کرنے کی بات ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے یہ ہمارے لیے فرض ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ بندہ جس نے رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا لیکن اس میں اس نے بخشش حاصل نہ کی تو اس پر بھی ہلاکت ہے. تو اب روزوں کے لیے, رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, پلان کرنا ہے کہ میں نے روزے رکھ کے میں نے کیا کیا کرنا ہے. میں نے ایک شیڈول بنائے, میں نے نیکیاں کیسے کرنی ہے, اس یعنی ٹائم ٹیبل بنائے, اس میں میں نے کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے ٹائم کو. یہ نہیں کہ سارا دن کچن میں گزار دے, یہی نہیں کہ سارا دن سوئے ہوئے گزار دے یا سارا دن باقی کاموں میں گزار دے, بلکہ باقی دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے دین کے کام کو کیسے لے کے چلنا ہے, اپنے آپ کو دین کے لیے کیسے وقف کرنا ہے, اپنے آپ کو بچوں کے ساتھ. ہم اکثر مائیں کہتی ہیں میرے پاس تو بچے ہیں یعنی ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں, بچے گھر پہ ہوں گے تو سوری میں جوائن نہیں کر پاؤں گی, میں کلاس نہیں لے پاؤں گی. ہمارا یہ حال ہے کہ بچے گھر پہ ہوتے ہیں, ہم کلاس نہیں لیتے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی بچے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے کلاس لیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیرنٹس اچھا کام کر رہے ہیں, دین کے ساتھ لگے ہیں, کل کو ان کا بھی رجحان ہوگا کہ ہم بھی اس طرف آئیں. جب آپ ان کے سامنے کلاس نہیں لیں گے, ٹھیک ہے آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے, آپ کچھ نہ کچھ تو سن رہے ہیں نا, آپ کے کان میں کوئی نہ کوئی بات پڑ رہی ہے, آپ بچوں کو کیا سمجھائیں گے, آپ بچوں کو کیا درس دیں گے, کیا بتائیں گے کہ بچے اگر گھر پہ ہوں تو کلاس نہیں لی جا سکتی. آپ نے تو کہیں جانا بھی نہیں ہے. آج کل دین آپ کے گھر پہ آیا ہوا ہے, دین آپ کے گھر کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, دستک دے رہا ہے, پکار رہا ہے کہ مجھے لے لو, کچھ سیکھ لو. اب دیکھیں آپ کے واٹس ایپ گروپ کتنے ہوں گے, کوئی 4 5 6 ہوں گے جہاں پہ آپ کو بار بار انوائٹ کیا جاتا ہے. آج درس ہے, آج جو ہے وہ فلاں ٹیچر کا, فلاں استاذہ کا لیکچر ہے, آج فلاں ہے, یعنی دین کے بار بار ہمیں ریمائنڈر ملتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم ان کو نہیں دیکھتے, ہم ان کو فالو نہیں کرتے, ہم ان کو کھولتے ہی نہیں ہے, تو پھر دیکھیں کہ ہم دین سے بہت دور جا رہے ہیں. ہم دین سے دور جا رہے ہیں. ہمارے گھر پہ ہر چیز ہے, ہم سن سکتے ہیں, ہم گھر بیٹھے عمل کر سکتے ہیں, اس کے باوجود ہم نہیں کریں گے
تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہو سکتا ہے. پھر ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. تو خدا را بچوں کا کوئی ریزن نہیں ہے کہ بچے گھر پہ ہیں کلاس نہیں لے رہے، یہ نہیں کر رہے. میں بھی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی کلاس کرتی ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کلاس کرتا ہے، لیتا ہے، تو وہ بہت بڑا جہاد کر رہا ہے. اگر آپ نیکی کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو آپ جہاد کر رہے ہیں. اسی طرح سے رمضان کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور پلیز آپ سارے دوبارہ سے جوائن کر لیجئے گا. ابھی میرا خیال 4-5 منٹ رہ گئے ہیں. اسی طرح سے آپ کچھ ایسے ہمارے رمضان میں جو کام کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو عام نہیں بتایا جاتا، تو وہ مسائل جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک تو یہ چاند دیکھنے کا مسئلہ. تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے. یعنی آپ کا جو علاقے کا، آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں، جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، اس کا چاند آپ کو نظر آئے تو پھر آپ روزے رکھیں. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروه له، متفق علیہ. یعنی یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں روزہ ہے تو ہم بھی ساتھ ہی رکھتے ہیں، آپ کو اپنے چاند کا، اپنے کنٹری کا پتہ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو، یعنی کسی اور ملک کے ساتھ آپ اپنا روزہ انہی کے ساتھ رکھیں کریں، بلکہ آپ کو اپنے کنٹری کا بھی حساب رکھنا ہوگا. اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی آپ صحیح کلیئر نہ ہو اگر آسمان، تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے یعنی یہ چاند آپ نے اپنے کنٹری کے حساب سے دیکھ کے روزہ رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب چاند نکلے تو آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا ہے. آپ سارے اس کو گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی اور یہ سیکھ بھی لیں، یاد کر لیں. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، یا الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، ابھی بھی کچھ کرتے ہیں، چاند کی پوجا، چاند کو ماننا، یہ سب. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے چاند میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اسی طرح سے یہ تو ہوا چاند کا کہ چاند دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا اور افطار کرنا ہے اور دعا پڑھنی ہے. دوسری بات آ جاتی ہے نیت. کیا نیت کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے. جیسی آپ نے نیت کی ویسا آپ کو ثواب ملے گا، جیسا ابھی میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا. اسی طرح سے فرضی روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر کوئی فرضی روزے جیسے رمضان کے روزے ہیں تو آپ فجر سے پہلے نیت کریں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے تو پھر بعد میں نیت کرے. اور نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، جیسے کہ وہ غدات صومی غدن والے ہیں الفاظ، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. نیت بس آپ کے دل کی نیت ہے، آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، تو بس آپ روزہ رکھ لیں. اسی طرح جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت آپ زوال سے
پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. جیسے آپ نے فجر ٹائم کچھ کھا پی لیا اور اس کے بعد آپ نے ابھی کچھ اس کے بعد یعنی نماز فجر کی پڑھی ہے اور طلوع سے پہلے یعنی سن سیٹ سے سن رائز سے پہلے آپ نے نیت کوئی کر لی کہ چلو آج میں روزہ سمجھ لیتی ہوں تو وہ روزہ ہو جائے گا. یہ بھی حدیث میں ہے. اسی طرح سے سحری اور افطاری کے مسائل میں سحری کھانے میں برکت ہے. کچھ لوگ سحری جو ہے وہ رات ساری جاگتے رہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ رات لیٹ سوتے ہیں, جیسے 2-3 بجے سو گئے اور وہ 1-2 بجے سو جاتے ہیں, کوئی 12 بجے سوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم ساری رات کھاتے پیتے رہے ہیں اس لیے ہمیں سحری کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. سحری کھانے میں برکت ہے. اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. تو اس لیے سحری کھانا چاہیے, یہ سنت ہے. اور چاہے آپ تھوڑا بہت کھا لیں کیونکہ سارا دن آپ نے جب کھائیں گے نہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ باقی بھی دنیا اور دین کے کام کرنے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح سحری تاخیر سے کھانی چاہیے کہ نہیں. کچھ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور کچھ فوراً کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ایک لقمہ بھی آگے نہیں کھاتے. اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھانے اور نماز فجر کی جماعت ادا کرنے میں کتنا وقف ہوتا, تو انہوں نے بتایا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کے وقت کے برابر. یعنی یہ ہے کہ جب ہم سحری کھاتے اور فجر کی نماز میں تقریباً 15 منٹ کا فرق ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ادھر سے اذان دی اور فوراً نماز پڑھنا شروع کر دی, یہ صحیح نہیں ہے. اذان اگر ہو جاتی ہے تو اذان کے آپ تقریباً 15 منٹ بعد جو ہے نا وہ نماز پڑھنی چاہیے, 15 سے 20 منٹ بعد نماز پڑھنی چاہیے. ہاں اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اپنا کھانا ختم کر لے. اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدکم والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو, یعنی کچھ کھا پی رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے اذان سنی, تو اسے فوراً نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے. تو یہ اس میں ہے کہ فوراً برتن رکھنے کے بجائے, کھانا ختم کرنے کے بجائے جلدی سے اپنا جو اس کے ہاتھ میں جو کھانا ہے اس کو فنش کرے اور پھر جو ہے وہ دوسری. اسی طرح سے جب آپ افطار کریں تو تب بھی جیسے ہی سورج غروب ہو اور اذان ہوتے فوراً آپ افطار کر لیں. تازہ کھجور, خشک کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. یعنی افطاری جب کریں تو سنت کیا ہے کہ کھجور لے لیں, اور اسی طرح اگر کھجور نہیں ہے تو پھر خشک کھجور یعنی چھوارے سے بھی یا پانی سے کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کا ہے نمک سے کریں, نمک سے ایسا یہ بالکل ایسا نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے روزہ افطار کرتے ہوئے دعا مانگنا. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا کرتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا.
یعنی اللہ چاہے گا تو روزے کا ثواب بھی مل جائے گا. جب انسان کھا پی لیتا ہے نا تو پھر جو ہے بھوک پیاس ساری ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے اتنا نہ کھائیں, اوور ایٹنگ نہ کریں کہ بعد میں آپ سے مغرب کی نماز پڑھنا, تراویح پڑھنا ہی مشکل ہو جائے. یعنی اتنا کھائیں جتنا کہ آپ کے پیٹ میں گنجائش ہو. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ 1/3 کھائیں, بھوک رکھ کے کھانا کھایا کریں. اسی طرح روزہ افطار کروانے والے کا اجر کتنا ہے؟ روزہ جو افطار کروانے والے ہیں ان کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. یعنی ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اور ایک بندہ کسی کو روزہ افطار کروا رہا ہے, تو جو افطار اگر ایک نے 20 کو افطاری کروائی تو ان سب کا ثواب 20 لوگوں کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جو روزہ افطار کروانے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ روزہ افطار کرنے والے جو ہے ان کا سارا ثواب ادھر چلا جائے گا اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. جس نے روزہ رکھا اس کو تو ملنا ہی ہے, لیکن جو افطار کروانے والا ہے اس کو بھی ان کے جتنا ہی ثواب ملے گا. اس میں بھی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا, اور روزہ دار کے اجر سے کوئی نیکی کم نہ ہوگی. یہ نہ ہو کہ لوگ وہ ڈر کے مارے کہ کہیں میرا ثواب ادھر نہ چلا جائے اور میں افطار نہیں کرتا, ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے نماز تراویح جو ہے, اس میں نماز تراویح جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہو تو آپ کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھیں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ مسجد قریب ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں شاید عورتوں پہ فرض نہیں ہے اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو آپ نماز تراویح پڑھنے آپ کے گھر کے قریب ہے تو کوشش کریں وہاں جائیں, کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے آپ پورا قرآن سنیں گے اور آپ کی جو روح ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے اور رمضان کا مقصد جو ہے وہ پھر پورا ہوتا ہے. جب آپ گھر پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے آپ ختم کر دیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے جو روزے کا مکمل ثواب ہے اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. اس میں حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن سامه اقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ. یہ 3 حدیثوں میں روایت ہے. عبداللہ بن عمر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور قیام کا طریقہ میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. لہٰذا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یعنی دیکھیں اس کا ثواب کتنا ہے. اگر آپ قیام کرتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالی اس کو ایسے اس پورا رمضان جب گزرتا ہے تو وہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا وہ آج ہی پیدا ہوا ہو. یعنی جب ایک بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ اس کے تو گناہ نہیں ہوتے, معصوم ہوتا ہے, تو انسان بھی گناہوں سے ایسے ہی دھل جاتا ہے. تو اس لیے نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا کریں. اس کو آپ اگر زیادہ تر کوشش کریں کہ مسجد میں جا کے نماز تراویح پڑھا کریں. تو اسی طرح سے خواتین جو ہے نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں. یہ خواتین کے لیے بھی ہے نہ کہ صرف مردوں کے لیے. اس میں بھی حدیث ہے اور یہ کافی لمبی حدیث ہے, لیکن اس میں آپ کوشش کریں کہ مسجد کا اہتمام کریں. اب وتر جو ہے 2 آپ 1 پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 بھی وتر پڑھ سکتے ہیں. یا آپ وتر جب پڑھتے ہیں تو یہ تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا سنت ہے. حدیث میں ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ, دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی 3 رکعتوں میں ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے. اب اس کا طریقہ ابھی ہی انشاءاللہ پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتر بثلاث لا یفصل فیہن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے لیکن اس میں لا یفصل فیہن، اس میں فاصلہ نہیں کرتے تھے. کیا مطلب ہے فاصلہ؟ یعنی تشہد نہیں بیٹھتے تھے. یعنی 2 جب رکعت پڑھتے ہیں نا تو نارملی کیا ہوتا ہے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن جب آپ 3 رکعت وتر کٹھے پڑھ رہے ہوں تو پھر دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھنا، ویسے ہی آپ نے کھڑے ہو جانا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے قیام کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے وتر پڑھ کے آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات اور باقی سارا آپ نے اسلام تک جو بھی اس میں ہے سارا پڑھنا ہے. اب وتروں میں دعائے قنوت کب کریں گے؟ اس میں بھی حدیث سئل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن القنوت، قنوت کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ قنوت کیسے کیا جائے گا. فقال كانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد قنوت کرتے تھے. یعنی جب آپ نے رکوع کیا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور پھر آپ اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. اور بعض روایات میں ہے وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے قبل الرکوع و بعدہ، یعنی رکوع سے پہلے بھی دعائے قنوت پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی. آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. رکوع سے پہلے کیسے پڑھا جائے گا؟ یعنی جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی آپ سورہ پڑھتے ہیں، سورہ کے بعد پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. ویسے ہی آپ جیسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ دعائے قنوت پڑھ لیں اور اس کے بعد رکوع کریں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بات کی سمجھ نہیں آئے تو آپ لکھ لیں اور اینڈ پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دعائے قنوت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی، ایک تو یہ ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کو سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. یہ ایک دعا ہے. اور دوسری جو دعا ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ان عمر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ فرمایا قنت فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دعا قنوت پڑھا کرتے تھے وہ یہ تھی اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونتوب الیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ایک یہ دعا ہے. اب آپ جو آپ کو یاد ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے قرآن ایک رات میں قرآن ختم کرنا یہ خلاف سنت ہے. قرآن جب آپ کے پاس یعنی پورا مہینہ ہے تو آپ جو ہے وہ 2 یا 3 دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ قرآن 3 دن سے زیادہ جو ہے نا آپ نہیں پڑھ، 3 دن سے پہلے آپ قرآن مکمل نہیں کر سکتے. دیکھیں کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو اس کو صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ ایک دم دوڑ لگا دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ ورڈ کیا پڑھ رہے ہیں. اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا 3 دن سے پہلے، بلکہ 10 دن بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ قرآن صحیح معنی میں پڑھیں تو نہیں پڑھا جا سکتا. اسی طرح سے قرآن کے اندر سجود آتے ہیں، سجدے آتے ہیں. جب سورہ سجدہ ہے یا اور کئی صورتیں ہیں وہاں پہ سجدہ لکھا ہوتا ہے تو وہاں سجدہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے کی دعا، اور وہ یہ ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق
سمعه وبصره بحوله وقوته. تبارک اللہ احسن الخالقین بھی ہے اور وقوته تک بھی دعا ہے، یہ پڑھا کرتے تھے. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی. اسی طرح مسائل تو بہت زیادہ ہیں رمضان کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی جو ابھی کوئی کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح جو روزہ جو بیمار ہے، حیض اور نفاس والی عورت ہے، یعنی جن کو پیریڈز ہوتے ہیں، اور یا پھر دوسرے مسائل، روزہ رکھنا ان کا کیسے کیا کر سکتی ہیں قضا. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی اور جیسے پیریڈز والے دن جو ہے 5 6 یا 7 8 دن روزہ نہیں رکھا جاتا، تو ان دنوں پہ پھر وہ آپ نے کاؤنٹ کرنے آپ کے دن کتنے ہیں، وہ پھر آپ اس کے بعد جو ہے اگلے رمضان سے پہلے وہ آپ نے روزے رکھنے ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خدمت میں بیزی رہتی تو میں شعبان میں روزے رکھا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس لیے شعبان یہ جو مہینہ جا رہا ہے اس میں آپ روزے رکھ لیں، آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے، اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح پچھلے جتنے بھی آپ کے رہ گئے روزے، آپ ان کی قضا آپ کو دینی ہوگی. اسی طرح سے جو ایسی بیماری جو مستقل بیماری ہے، کچھ ایسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا ہارٹ پیشنٹ یا ایسے کچھ بیماریاں جن کا دیکھیں کہ پرماننٹ ہے، ایسے مریضوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیں گے. یعنی وہ کسی مسکین کو روزہ رکھوا دیں، جیسے آپ خود کھاتا پیتا ہے ایسے ہی اتنا یعنی راشن لے کے اتنے پیسے وہ اس کو دے تاکہ وہ روزہ رکھے اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ ان کو مینشن کر دیں کہ ہم مطلب میرے روزے پورے رمضان کے ہیں اور آپ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، ان کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ہم صحیح طرح سے روزے تو وہ بیچارے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا کھانے کو ہوتا نہیں ہے کہ کھلی طرح سے وہ کھا لے، لیکن وہ روزہ رکھیں گے آپ کی وجہ سے تو ان کو بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی آپ کی قضا بھی ہو جائے گی، اور پھر ان کو دوبارہ زندگی میں قضا نہیں کرنی پڑے گی. جیسا کہ عام لوگ جو ہے پیریڈز والی لیڈیز جو ہے وہ، یا ایسے لوگ جو پرماننٹ بیماری نہیں ہے ویسے بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 4 دن ہفتہ روزے نہ رکھے لیکن بعد میں ان کو رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دن کاؤنٹ کرے اور اس کے بعد پھر وہ روزے جو ہے وہ بعد میں رکھے گا. تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، ایک بندہ اگر مر گیا ہے اس کے پچھلے کوئی قضا ہونے والے روزے رہ گئے ہیں تو ان کے جو وارث ہوں گے ان کو وہ قضائی دینی پڑے گی. یہ اس میں کئی طرح سے وسائل ہیں. بہرحال آپ پہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. اب ہمارا انشاءاللہ منڈے کو سٹارٹ ہو رہا ہے دورہ قرآن، تو آپ سب کوشش کریں کہ اس میں آپ جوائن کریں ساری سسٹر، کیونکہ اس میں ہم انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جنت کا سفر. جنت کے بارے میں ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہیں وہ کون سی ہیں. تو اس پہ ہم انشاءاللہ انہی چیزوں پہ ہائی لائٹ کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گی. کیونکہ پورا قرآن اور اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر کرنا 1 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت زیادہ قرآن کی ایک ایک آیت میں اتنی تفسیر تشریح ہوتی ہے. نماز کو لے لیں تو وہی کئی گھنٹوں نہیں ختم ہوتا، زکوٰۃ کو لے لیں وہی، لیکن ہم انشاءاللہ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے جو کہ جنت میں لے کے جانے والے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمارا اور آپ کا سفر جنت کا سفر ہوگا. اور آپ کوشش کریں، آپ آج جتنے لوگ ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ 2 سسٹر، نئی سسٹر کو لے کے آئیں، نئی بہنوں کو لے کے آئیں، تاکہ آپ کی وجہ سے وہ سن کے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات وہ اس کے دل میں آ جائے، عمل کی بات، وہ عمل کر لے اور آپ کے ذریعے سے وہ بھی جنت میں جائے اور آپ کو بھی نیکی ملے گی انشاءاللہ تعالی. وما علينا إلا البلاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جی ابھی کوئی بھی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، تو ان کے وہ روزے کیسے رکھیں گی؟ جی وہ لیڈیز ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان دنوں میں نہیں رکھیں، جیسے کوئی حاملہ ہے یا پھر یعنی دودھ پلانے والی ہے، ان کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ بعد میں رکھیں گی، یعنی آپ نے وہ قضا دینی پڑے گی زندگی میں. آپ جیسے ابھی آپ روزے نہیں رکھ رہی لیکن وہ دن پورے کریں، وہ گن لیں کہ آپ نے جتنے دن روزے نہیں رکھے، وہ پھر آپ باقی مہینوں میں ان کو کاؤنٹ کریں گی، رکھیں گی، قضائی دیں گی. اور ابھی آپ نے بتایا وتر کی نماز میں جو دعا قنوت پڑھتے ہیں، تو اس کے علاوہ میں نے ایک جگہ بھی پڑھی تھی، اگر آپ کو دعا قنوت نہیں یاد ہو تو پھر آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نہیں ایسی کوئی دعا نہیں ہے. نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی دعا. وتر کی دعا 2 ہی ہے قنوت کی، اور پریفریبل پہلی اللہم اہدنی ہے، اگر وہ نہیں آتی تو پھر اللہم انا نستعینک والی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی وتر میں جو لاسٹ وکٹ میں ہوتی ہے، جیسے میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، اس کے بعد سے پھر کوئی سورہ پڑھنے کے بعد دعا قنوت پڑھنی ہے؟ جی جی جی. اچھا مینس کوئی سورہ پڑھے پھر دعا قنوت پڑھے، پھر جیسے نماز نارمل پڑھتے پھر ویسے ہی پڑھے نا؟ پھر نارمل نماز کی طرح. جی بالکل. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی جی. کوئی اور سسٹر کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے؟ آئی تھنک واقعی کوئی نہیں پوچھنا چاہ رہی. چلیں جی پھر آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر منڈے کو ملاقات کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے سب بہنیں ضرور لے کے آئیں کسی نہ کسی. میں قنوت اور دعا آپ نے بتائی ہے نا، وہ پلیز گروپ میں سینڈ کر دیں گی. آپ گروپ میں ایڈ ہیں؟ جی میں گروپ میں ایڈڈ ہوں، میں نے وہیں سے لنک جوائن کیا ہے نا. کون سے گروپ میں آپ ایڈ ہیں؟ جنت کا سفر. دورہ قرآن والا جنت کا سفر. جی بالکل. جنت کا سفر دورہ قرآن. چلیں انشاءاللہ اس میں سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے بہت شکریہ. اوکے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ